کرو اپنا بہت بڑے گھڑے کے آگے کھڑے ہوئے ہو، بہت بڑی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہو، یہ مذاق نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس وقت ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، نہ مجھے نہ تمہیں نہ کسی کو، ماننے والے کو یا نہ ماننے والے کو، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو اس زندگی کو غنیمت جانو، غنیمت جانو، موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اپنی صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ خدا کے لیے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بحیثیت امت ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اس کو ناراض کرنا زیادہ مشکل ہے، منانا تو بہت آسان ہے اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہے، اکثر سنا ہے وہ قصہ آپ لوگوں نے۔ اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے، حضرت یعقوب اتنی حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے فراق میں رو رو کے بینائی بھی چلی گئی، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر ان کو یاد کرتے ہوئے رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 32 سال اللہ نے ان کو دور رکھا ایک دوسرے سے، 32 سال۔ ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یوسف سے کیوں جدا کر دیا؟ کہا بات یہ ہے، ایک دن آپ کے 12 بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ کی نظر سے گھومتے جیسے یوسف پر گئی تو ٹکٹکی بند گئی آپ کی۔ اس وقت ایک سائل جو کہ روزے دار تھا آپ کے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے نبوت کے گھر والوں، میں روزے دار ہوں، میرے روزے کا انتظام کرو، میری افطاری کا انتظام کرو۔ آپ دیکھتے رہے یوسف کو۔ اس نے دوسری دفعہ یہ بات کہی، اے نبوت کے گھر والوں، میں روزے دار ہوں، میری افطاری کا انتظام کرو۔ اس نے تیسری دفعہ یہ بات کہی، پھر آپ کو بد دعا دے کے چلا گیا۔ تو اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا، 32 سال دور رکھا۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اللہ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ کہا ایک بار آپ شیشے کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے آپ کو یہ خیال گزرا کہ ایسا حسین نوجوان اگر کسی کا غلام ہو تو دنیا کی ساری دولت بھی جو ہے اس کو نہیں خرید سکتی۔ آپ کی یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی، باپ بیٹے کو الگ کر دیا۔ 32 سال بعد مل رہے ہیں، جب ایک دوسرے سے ملے تو مل کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ آسمان کے ملائکہ نے اللہ سے یہ درخواست کی، اللہ اس منظر کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام ملائکہ کو اجازت ملی، بار ملتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، ملتے تھے بے ہوش ہوتے تھے، ملتے تھے بے ہوش ہوتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا، یا اللہ ایسی محبت تو کوئی کسی سے نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ میں اپنے حبیب کی امت کے ایک فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 گنا زیادہ۔ تو اتنی تو اللہ محبت کرتے ہیں ہم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا تیرے باپ نے ایک غلطی کی، دیکھ کتنی بڑی سزا بھگتی۔ ایک امت آنے والی ہے، وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا، 40 دن مسلسل روتے رہے وہ لوگ، اللہ سے استغفار مانگتے رہے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے معافی ہے، لیکن جس کی گردن اس بچڑے کے سامنے جھکی ہے اس کی گردن اترے گی، پھر اس کی استغفار قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، کہا یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو ایسے ہی معاف کر دے۔ کہا نہیں، یہ اقبال تیرا نہیں، یہ اقبال میرے حبیب کی امت کا ہے۔ وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے تو معاف کیے جائیں گے، تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو اپنی گردنیں اتروانی پڑیں گی۔ تو ایسا کریم ہے ہمارا رب، ہم اس کو راضی کر لیں، ہم اس کو راضی کر لیں۔ میرے گھر کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو، سب سے پہلا کام کرو، 2 باتوں کا وعدہ کرو۔ ایک تو بھائی ہم سب اپنی پچھلی زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس پہ صدق کے دل سے توبہ کریں، صدق کے دل سے توبہ کرو۔
کریں گے نا سب کے دل سے توبہ، یا اللہ جس بے راہ روی کے اندر ہم نے پچھلی زندگی گزاری تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، مالک تو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ معافی مانگو پچھلی زندگی کے اوپر، اور نئی زندگی گزارنے کا عزم یہ کرو کہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت کا پابند کرو، اللہ والوں کی صحبت کا پابند کرو۔ آدمی ماحول کا اثر لیتا ہے، چائے تھرمس میں رہ کے سارا دن گرم پڑی رہے گی، برف فریزر میں رہ کے سارے دن جمی رہے گی، اتنا بڑا توتا بھی برف کا اگر فریزر سے نکال کے باہر رکھ دو گے تو وہ پانی ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے، ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے، ہماری بہنوں کو بھی ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی ہے۔ ارے کون ہے یہاں پر ایسا اللہ والا جو یہ کہے کہ مجھ کو ماحول کی ضرورت نہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کو ماحول کی ضرورت نہیں؟ ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے۔ تو ان دو کاموں کو کرو۔ میری زندگی کے بدلنے کی یہی وجہ تھی۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں جی وہ کون سا لمحہ آیا، وہ کون سا موقع آیا؟ میں کہتا ہوں جی یہ کوئی سوئچ بورڈ تو ہے نہیں کہ ٹک سے لائٹ آن کی تو لائٹ آن ہو گئی، پھر ٹھک کیا تو لائٹ بند ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ میں بار بار ارادہ کرتا تھا میں اب چھوڑوں گا، چھوڑتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا، میں اب چھوڑوں گا پھر چھوڑتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک طرف مجھ کو یہ گانا بجانا ایک کامیابی لگتی تھی، پھر جب ماحول میں جاتا تھا پھر پکا ہوتا تھا، ہوتے 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 جیسے کہ پانی ہے نا، اس میں گندا پانی پڑا ہو، اس میں آپ صاف پانی ڈالتے رہو تو گندا پانی خود بخود باہر آ جائے گا، ایک وقت آئے گا وہ پانی جو گلاس وہ پانی ہے نا وہ پینے کے لائق ہو جائے گا۔ تو یہ کرنے سب سے زیادہ جب انشاءاللہ بیٹھیں گے اللہ والوں کی صحبت میں، ایمان کی لیول بڑھے گی، پھر یہ ایمان آپ سے کروائے گا یہ سب کچھ، پھر انشاءاللہ یہ ایمان کروائے گا، پھر انشاءاللہ جب لا الہ الا اللہ اندر جائے گا تو محمد رسول اللہ کے جو پھل ہیں وہ خود اوپر سے لے کے نیچے تک نظر آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ دکھتا نہیں، محمد رسول اللہ چھپتا نہیں، پھر آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا۔ اور یقین کرو اللہ کے نافرمانوں سے یہ ساری کی ساری دنیا بھر جائے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ ہمیں تو کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اگر اللہ کی قسم کھا لے کسی بات پر تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے گا۔ ایسے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ایسے کی ضرورت ہے نا، وہ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بن سکتا ہے۔ لیکن دو کام کریں گے نا جی، کہ ایک تو پچھلی زندگی پہ توبہ، ایک اللہ والا کی صحبت میں اپنے آپ کو بیٹھنے کا پابند کرو۔ میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں بھائی، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا، میرے سے جو غلطی ہو گئی ہو اس کو میری کم عقلی اور سمجھی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا۔ اس سے یہ نعت پڑھنے کو کہا گیا ہے، مولانا سعید احمد خان صاحب کی نعت ہے اور 2-3 اشعار ہیں، اس لیے میں آپ کا انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ میں نے اس رمضان المبارک میں پڑھی تھی۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہ کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ